أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ درویش دربار شاہ رسولاں، وہ تصویر ایقان صدیق اکبر، گلستان آقا نے سینچا ہے دی کا، بہار گلستان صدیق اکبر. رسالت کی راہوں کا معصوم ساتھی، رسالت کی راہوں کا معصوم ساتھی، آقا کا ارمان صدیق اکبر. صحابہ تو ہیں، آقا تو ہیں سلطان انبیاء کے، آقا تو ہیں سلطان انبیاء کے، صحابہ کا سلطان صدیق اکبر. لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، مزار و غار کا ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو. میرے آقا کا جو روضہ ہے وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا جو روضہ ہے وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے. تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو. بتا منظر اے غار سور دیوانے کی نظروں کا، بتا منظر اے غار سور دیوانے کی نظروں کا، کس تھا سر ان کا جھولی میں زیارت ہو تو ایسی ہو. لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، مزار و غار کا ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ
تعالی علیہم اجمعین۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن کی عظمت کو اگر دیکھنا ہو، جن کے فضائل کو اگر دیکھنا ہو، جن کی تقدیس و تطہیر کو اگر دیکھنا ہو، تو تاریخ کے ٹوٹے ہوئے آئینے کے اندر اور تاریخ کے کچلے ہوئے آئینے کے اندر ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو آئینہ ٹوٹا ہوا ہے وہ کیا تصویر دکھائے گا؟ تاریخ کا ٹوٹا ہوا آئینہ صحابہ کی عظمت نہیں دکھا سکتا۔ صحابہ کی عظمت کو دیکھنا ہے تو قرآن و حدیث کے پاکیزہ اور صاف ستھرے آئینے کو دیکھیے، صحابہ کی عظمت آشکارا ہو جائے گی۔ تلنے کے لیے مختلف ترازو ہوا کرتے ہیں، ہر ایک چیز کو تولنے کے لیے ایک الگ ترازو ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے لکڑیاں تولنی ہے تو اس کو آپ ٹال پر لے کے جائیں گے، ایک بڑے وزن کرنے والے کانٹے پر جا کر اس کا وزن کریں گے تو پھر معلوم ہوگا کہ اس کا وزن کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے سونا تولنا ہو، جواہرات تولنے ہو، ہیرے تولنے ہو، چاندی کو تولنا ہو، تو پھر اس کو ٹال پر لے کے جانا ناانصافی ہے، بددیانتی ہے، اس لیے کہ وہ جگہ نہیں ہے اس کے تلنے کی۔ اس کے تلنے کی جگہ ایک جوہری کی دکان ہے، جس جوہری کی دکان پر ایسا وزن کرنے کا پیمانہ موجود ہے کہ جس کے اندر رتی، ماشے اور تولے تک کا انصاف کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح صحابہ اکرام کی عظمت کو تولنے کے لیے ہمیں تاریخ کے ٹوٹے ہوئے آئینے کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہمیں جوہری، وہ جوہر جو رب العالمین نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں دیا، اور ہمیں وہ قرآن کا آئینہ رب العالمین نے دیا، ہمیں اس آئینے میں دیکھنا ہے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے، صحابہ کا تقدس کیا ہے، صحابہ کی عظمت کیا ہے، یہ ہمیں قرآن بتائے گا۔ اور اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے صحابہ اکرام کی عظمت کے بارے میں۔ رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے صحابہ کے دلوں کی سرزمین کو، میں نے صحابہ کے دلوں کی سرزمین کو منتخب کیا ہے ایمان کا پودا لگانے کے لیے۔ زمین کے اوپر پودا لگایا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے بیج لگایا جاتا ہے تو پھل اگتا ہے۔ تو رب العالمین خود کہتے ہیں میں نے صحابہ کے دلوں کی سرزمین کا انتخاب کیا، کس چیز کے لیے؟ میں نے انتخاب کیا اس پر پودا لگانے کے لیے، اور وہ پودا کون سا تھا؟ رب العالمین فرماتے ہیں وہ ایمان کا پودا تھا، وہ ایمان کا پودا تھا جو میں نے صحابہ کے دلوں کے اندر لگایا۔ اور رب العالمین، اور ایک اچھا مالی جب کوئی پودا لگا دیتا ہے تو پھر لگانے کے بعد اس سے غافل نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے دائیں بائیں، اس کے ارد گرد جو ایسی جھاڑیاں، جڑی بوٹیاں اگتی ہیں ان کو بھی تلف کرتا ہے، ان کو بھی ختم کرتا ہے، ضائع کرتا ہے۔ تو رب العالمین نے جب پودا لگایا تو ان کے دل کے ارد گرد کسی طرح کی کوئی جڑی بوٹی ایسی نہیں رہنے دی جس سے اس پودے کے اندر کوئی خرابی واقع ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کے دلوں کے اندر ایمان کا پودا کاشت کر دیا، اور میں نے ایمان کا پودا جب ان کے دلوں میں لگایا، ان کی دھرتی پر، دل کی دھرتی پر جب ایمان کا پودا لگا، اور پھر اس کے بعد ان بوٹیوں کو تلف کیا، فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں نے کفر، نافرمانی اور گمراہی کی جتنی جڑی بوٹیاں تھیں، رب العالمین فرماتے ہیں میں نے ان کو خود تلف فرما دیا، میں نے ان کو خود تلف فرما دیا کہ ان کے ایمان کے پودے کے اندر کوئی فرق نہ آنے پائے، ان کے ایمان کا پودا صحیح سلامت رہے۔ جب وہ ایمان کا پودا ایک تناور درخت بن گیا، جب وہ ایمان کا پودا بڑھ کر جوان ہو گیا، پھر رب العالمین نے
اس ایمان کے پودے کو جب دیکھا کہ یہ بڑھ چکا ہے، پھر ان کے نتیجے کا وقت آ گیا، رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب العالمین فرماتے ہیں میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا اور تقوی کے ذریعے سے امتحان لیا۔ دنیا والے جو مرضی کہتے رہے، ان کے بارے میں جب رب العالمین کا کلام آ چکا ہے، جب رب العالمین کا فرمان آ چکا ہے، جب رب العالمین کی گواہی آ چکی ہے، جب وہ پیدا کرنے والے اس مالی کی گواہی موجود ہے کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تم ممتحن میں شک کر رہے ہو، اگر تم ان کے اوپر کوئی بات کرتے ہو تم پھر ممتحن پر انگلی اٹھاتے ہو۔ رب کہتا ہے میں خود ان کا ممتحن ہوں، میں نے ان کا امتحان لیا ہے، میں نے دیکھا ہے کیا ان کی آنکھیں غلط تو نہیں دیکھتی رہیں، ان کے دل غلط تو نہیں سوچتے رہے، ان کی زبانیں غلط تو نہیں بولتی رہیں، ان کے قدم غلط راستوں کے راہی تو نہیں بنے، یہ کس طرح سے اپنی زندگی کے شب و روز گزارتے رہے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک ھم المفلحون، میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ یہ سارے کے سارے کامیاب ہو گئے۔ میں نے نتیجہ، یہ رب کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے رب کا فرمان ہے، میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، اور لوگوں میرے نبی کے سارے یار کامیاب ہو گئے ہیں، مفلحون کامیاب ہو گئے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن ہیں، یہ رب کہہ رہا ہے۔ اگر آج کوئی صحابہ پہ بات کرے تو پھر یاد رکھنا وہ صحابہ پہ بھی نہیں بلکہ رب العالمین پہ بات کر رہا ہے، اس لیے کہ ان کا استاذ ایسا لاجواب ہے کہ اس کے استاد پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، ان کا ادارہ بے نصاب ہے، بے مثال ہے، ان کے ادارے پر شک نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ ان کے پاس جو نصاب موجود ہے، جس نصاب کو میرے محبوب نے ان کو پڑھایا ہے، اس نصاب پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ آج میرے اور آپ کے اداروں میں پڑھایا جانے والا جو نظام تعلیم ہے وہ لارڈ میکالے کا دیا ہوا ایک ایسا نظام ہے جس کے مطابق آج ہماری نئی نسل کو ایک دوسری راستے پر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میرے محبوب نے جو نظام تعلیم دیا تھا وہ لارڈ میکالے کا نہیں، وہ رب العالمین کا دیا ہوا تھا، وہ قرآن کا نظام تھا، وہ رب العالمین کا دیا ہوا انصاف پر مبنی ایک ایسا خوبصورت نصاب تھا جو رب العالمین نے تشکیل دیا اور اس کے مطابق اپنے محبوب کے یاروں کی تربیت فرمائی۔ محفوظ ہیں صحابہ اکرام، اور صحابہ اکرام کے استاذ معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام محفوظ ہیں، یہ معصوم استاذ کے محفوظ شاگرد ہیں، معصوم استاذ کے محفوظ شاگرد ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کے صحابہ سے گناہ ہونے نہیں دیتا، اللہ اپنے محبوب کے صحابہ سے گناہ ہونے نہیں دیتا۔ اگر صحابہ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے رب العالمین اس کو بھی ایسا امت کے لیے ایک مثالی نمونہ بناتے ہیں تاکہ امت کے لیے ایک راستہ نکل آئے، اس لیے وہ غلطی بھی ہوتی ہے تاکہ امت کے لیے بھی اس میں سے آئندہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک راستہ پیدا ہو جائے۔ تو پھر آج میں جس شخصیت کی عظمت پر بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اسی گلشن کا ایک پھول ہیں، بلکہ سارے صحابہ میں سے جو افضلیت ہے، جو سرداری کا تاج ہے، صحابہ میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ بلا تحقیق بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ نے اپنی جانشینی کا اعزاز عطا کیا تھا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت بتائیے کیا خلافت آپ کا حق تھا یا حضرت ابو بکر کا حق تھا؟ ذرا جملہ سنیے گا، آج دنیا بڑی باتیں کرتی ہے۔ حضرت علی سے سوال کیا کہ آپ بتائیے کیا خلافت آپ کا حق تھا یا حضرت ابو بکر صدیق کا حق تھا؟ میں قربان جاؤں اس عظیم انسان پر جنہوں نے جواب دے کر امت کے لیے قیامت تک یہ چیپٹر بند کر دیا۔ او دنیا والوں سن لو، سیدنا علی المرتضیٰ کا جواب سنیے۔ فرمایا میرے محبوب نے ہمارے لیے جو مصلی پر انتخاب کیا ہے کہ میرے مصلی پر، رسول اللہ کے مصلی پر ابو بکر صدیق کھڑا ہوگا،
جب مصلی رسول میرے محبوب نے صدیق کے حوالے کر دیا، خلافت تو بہت چھوٹی چیز ہے، خلافت تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ جب مصلی رسول کا حقدار صدیق اکبر ہے تو خلافت کا حقدار بھی صدیق اکبر ہی ہے، خلافت کا حقدار بھی صدیق اکبر ہے کہ مصلی رسول بھی صدیق کو ملا۔ میرے محبوب نے جب اماں جان سے کہا تھا نا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، اماں جان نے کہا تھا میرے ابا بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل کے ہیں، یا رسول اللہ برداشت نہیں کریں گے۔ میرے محبوب نے پھر کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو مصلی پہ نماز پڑھائیں۔ جب 3 بار میرے محبوب نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت عائشہ نے پھر عذر کیا، میرے محبوب نے فرمایا اللہ صدیق اکبر کے علاوہ کسی کو میرے مصلی پہ کھڑے ہونے کی اجازت ہی نہیں دیتا، یہ رب العالمین کا مجھے حکم ہے، اس لیے کہ نبی بغیر وحی کے بولتا نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ بولتا ہے جو میرے رب کا حکم ہوتا ہے، نبی وہ بولتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، جناب صدیق اکبر بھی ساتھ تشریف فرما ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں آئے اور آپ نے آ کر یوں نظر دوڑائی، مجلس میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، مجلس میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اب یہ بھی مجلس کے آداب میں شامل ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس آ کر کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے، اگرچہ جگہ میں کشادگی ہے، آپ پھر بھی تھوڑا سا سرک جائیں تاکہ آنے والے کو محسوس ہو کہ اس نے مجھے عزت دی ہے، اس نے مجھے عزت دی۔ اکرام مسلم میں یہ بات شامل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مجلس میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، میرے آقا کے ساتھ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا صدیق اکبر سرک کر پیچھے ہو جاتے ہیں، حضرت علی سے فرماتے ہیں حضرت آپ یہاں تشریف لائیے، حضور کے ساتھ بٹھا دیا حضرت علی کو، ادھر صدیق اکبر ہیں، ادھر رسول اللہ ہیں، درمیان میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے آقا کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا اور یوں نظر جھکا کر میرے آقا نے کہا صدیق با کمال لوگوں کو با کمال لوگ ہی پہچانا کرتے ہیں، با کمال لوگوں کو با کمال لوگ ہی پہچانا کرتے ہیں۔ میرے آقا کا یہ فرمان ہے جو صدیق اکبر سے میرے آقا نے کہا۔ وہ میرے بھائیوں، صدیق اکبر کی عظمت کو پہچاننے کے لیے بھی با کمال لوگ چاہیے کہ جو صدیق کی عظمت کو پہچان سکے۔ صدیق کی عظمت کو پہچاننے کے لیے بھی تاریخ کا ٹوٹا ہوا آئینہ قطعاً نہیں چلے گا، بلکہ قرآن کا، حدیث کا صاف اور شفاف آئینہ چلے گا، جس کے اندر یہ پتہ چلے گا اللہ کہہ رہے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ یہ صدیق اکبر، تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیات سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا، اللہ نے فرمایا میں نے ان کو جہنم سے آزادی دے دی۔ صدیق اکبر کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو جہنم سے آزادی دے دی، اتقا، اور فرمایا یہ سب سے زیادہ پرہیزگار آدمی، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور پھر کیا کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے، اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کا مال پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اپنے مال کو خرچ کرنے پر کسی سے اجرت طلب نہیں کرتا، بلکہ اپنے اللہ سے رضا کا طلبگار ہے کہ میں جو مال خرچ کرتا ہوں اس کا بدلہ میں اپنے مالک سے لینے والا ہوں۔ 7 مسلمان ایسے تھے جن میں حضرت بلال بھی شامل تھے، جب مسلمان ہوئے کافروں نے اپنی قید میں کیا ہوا تھا، اب مسلمان ہوئے، صدیق اکبر نے بھاری مال خرچ کر کے ان کو خرید کر آزاد کر دیا، خرید کر آزاد کر دیا۔ جناب صدیق اکبر کے والد نے کہا بیٹا اتنا مال ان لوگوں پہ خرچ کر دیا جو کمزور سے ہیں، جو ضعفاء سے ہیں، ان پہ مال خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو نے خرچ کرنا ہے ایسے لوگوں پہ خرچ کر جو طاقت والے ہوں، کل کو تیرے اوپر مشکل وقت آئے تیری پشت پہ کھڑے ہوں، تیری بیک گراؤنڈ پہ کھڑے ہوں گے، تجھے یہ کل کو سپورٹ کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ ابا جان آپ مجھے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، یاد رکھیے گا مجھے دنیا کا ان سے کوئی لالچ نہیں ہے، میں تو اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے اوپر اپنا مال خرچ کر رہا، میں اپنا مال اللہ کہہ رہے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اپنا مال اس لیے خرچ کر رہا ہے یہ تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کوئی
वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, फरमाया कोई बंदा ऐसा नहीं है जिससे ये जज़ा का तलबगार हो कि मुझे उससे इसका बदला मिलने वाला है, इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, फरमाया सिर्फ ये अपने अल्लाह की रज़ा की तलाश में है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा की तलाश में। और अगला जुमला सुनिएगा, रब्बुल आलमीन, ये मैं तो ये कहा करता हूँ, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर पक के फ़ज़ाइल पर ये रब्बुल आलमीन खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, ये रब्बुल आलमीन खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और अपने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहे हैं। और आखिर में ये फरमाया वाला सौफ यरज़ा, वाला सौफ यरज़ा, सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह राज़ी कर देगा, राज़ी कर देगा। और दूसरी तरफ सूरत उज़्ज़ुहा के अंदर अल्लाह ने क्या फरमाया था अपने महबूब को, वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, मेरे महबूब तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू राज़ी हो जाए, तू राज़ी। अल्लाह ने अपने महबूब से भी यही कहा और सैयदना सिद्दीक़ अकबर से भी यही कहा कि वाला सौफा यरज़ा, कि मैं आपको राज़ी कर दूंगा, आप मेरी रज़ा के लिए ये कर रहे हैं तो मैं आपको इतना दूंगा कि आप भी राज़ी हो जाएंगे, आप भी राजी हो जाएं। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत है कि अल्लाह ने इनको इतने अज़मत से नवाजा कि मेरे आका ने फरमाया था, मैंने जिस किसी पर भी इस्लाम को पेश किया उसने तज़ब्ज़ुब किया, गौर व फिक्र किया, आगे से सोचो विचार शुरू की, लेकिन ये सिद्दीक़ वाहिद वो शख्स है कि जब मैंने इस पर इस्लाम को पेश किया इसने बिला तज़ब्ज़ुब इसने मेरी बात को सुना और सुनकर कहा या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ाइए और मुझे मुसलमान कर दीजिए। ये एजाज़ और किसी को हासिल नहीं सिवाय सिद्दीक़ अकबर के। और फिर ये भी कहा था मेरे आका ने कि आसमान के सितारों से भी ज्यादा अगर किसी की नेकियां हैं तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा है। और ये भी मेरे आका ने कहा था, लोगों जितने लोगों ने दुनिया में मुझ पर एहसानात किए थे मैंने उन सब के एहसानात का बदला उनको दुनिया में दे दिया है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर वाहिद वो हस्ती है कि इनके एहसानों का बदला मैं नहीं दे सकता, बल्कि मेरा रब क़यामत के दिन खुद सिद्दीक़ अकबर को इसका बदला अता फरमाएगा। ऐ सिद्दीक़ अकबर जो तेरा एहतराम करते हैं, ऐ सिद्दीक़ अकबर जो तेरा एहतराम करते हैं, हम बड़े अदब से उनको सलाम करते हैं। अल्लाह मुझे भी और आपको भी उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना।